بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، شیخ عبدالگیلانی کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ حنبی طریقہ کے نہایت اہم صوفی، عالم ربانی اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش رمضان 470 ہجری موافق 17 مارچ 478 میں ایران کے صوبہ کرمشاہ کے مغرب شہر گیلان میں ہوئی، جسے گیلان بھی کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کا دوسرا نام شیخ عبدالگیلانی ہے۔ شیخ عبدالگیلانی کا تعلق حضرت جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ آپ کو بیت الخلافت شیخ ابو الحسن علی ہنگاری کے نامور خلیفہ شیخ ابو سعید مبارک مخزومی سے حاصل تھی۔ شیخ عبدالقادر گیلانی کو تصوف کی دنیا میں غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تمام علماء اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ شیخ عبدالقادر گیلانی مادرزاد ولی تھے۔ آپ بچپن ہی سے لہو و لعب سے دور رہے۔ آپ رحمۃ اللہ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے، اور اس طرح آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات نہایت ہی مشہور و معروف ہے کہ سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام ریاضت میں ماہ رمضان میں دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ فلاں شریف گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا اور روزہ سے رہتا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا، میں 10 برس کا تھا، گھر سے مدرسے جاتے وقت دیکھا کہ فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر مدرسہ میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسروں بچوں سے کہتے ہیں کہ ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک فرشتہ سے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ یہ ولی اللہ ہے جو بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ راہ طریقت میں یہ وہ شخصیت ہے جسے بغیر روک ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور بغیر کسی حجاب کے تمکین و قرار عنایت ہو رہی ہے، اور بغیر کسی حجت کے تقرب الہی مل رہا ہے۔ آپ کا حلیہ شریف، آپ نحیف البدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، ابرو پہ وسط، بلند آواز سے آپ علم کامل اور عقل کامل کے حامل تھے۔ ناظرین گرامی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہری اور باطنی کے ایک متبرک عالم فاضل تھے۔ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کی، پہلے ایک تفسیر، پھر دوسری اور پھر تیسری، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس ایک کی 11 تفاسیر بیان فرمائی، یہاں تک کہ 40 وجوہ بیان کی، ہر معنی اور تفسیر کی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے سند اور دلیل اس طرح دی کہ حاضرین دم بہود ہو کر رہ گئے۔ ناظرین گرامی، تمام علماء عراق بلکہ دنیا کے تمام طلبہ کاران حال و وقار کے آپ کے مرجع وسیلہ تھے۔ دنیا کے ہر گوشہ سے آپ کے پاس فتوے آیا کرتے تھے، جن پر فوراً بغیر مطالعہ کتب اور غور و فکر جواب لکھتے تھے۔ کسی بڑے سے بڑے حاذق و فاضل و عالم کو آپ کے جواب کے خلاف لکھنے یا کہنے کی طاقت نہ تھی۔ ناظرین گرامی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ سلوک بے انتہا مشکل اور بے نظیر تھا۔ آپ کے کسی ہم عصر شیخ میں اتنی مجال نہ تھی کہ آپ جیسی ریاضت و مجاہدہ میں آپ کی ہمسری کر سکے۔ آپ رحمت اللہ کا قاعدہ تھا کہ آپ اپنے ہر عضو کو اس کی طاقت کے موافق عبادت میں سپرد کر دیا کرتے تھے۔ کتاب و سنت کی پیروی میں مطابقت
ایسی تھی کہ آپ ہر حالت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور حضور قلب کے ساتھ توحید الہی میں مشغول رہتے۔ ناظرین گرامی، سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاکیزہ اور خوش اخلاق تھے۔ آپ اپنی طاہری و شان و شوکت اور وسیع علم کے باوجود کمزوروں اور ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں سے عاجزی کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کرے اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے اور مہمانوں اور طالب علموں کی مجلسوں میں نشست کرتے اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے۔ جو کوئی آپ کے سامنے کتنی ہی جھوٹی قسم کیوں نہ کھاتا، آپ اس کا یقین کر لیتے اور اپنے علم و کشف کو اس پر ظاہر نہ فرماتے۔ اپنے مہمانوں اور ہم نشستوں کے ساتھ دوسروں کی بے نسبت بہت خوش خلقی اور کشادہ روی سے پیش آتے، سرکشوں، ظالموں، مالداروں اور فاسقوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کسی امیر و وزیر کے گھر نہ جاتے، آپ کسی ہم عصر مشاہد کو آپ جیسا حسن و خلق شادہ سینہ پر میں نفس کی حفاظت و امانت میں برابری کی قوت طاقت نہ تھی۔ ناظرین گرامی، مشائخین کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت میں اپنے تمام مریدوں کا ضامن ہوں کہ ان کی موت توبہ پر واقع ہوگی، یعنی بغیر توبہ نہ مریں گے۔ چند مشائخ نے حضور سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے اور نہ ہی آپ کے ہاتھ سے حرکہ پہنا ہو، بلکہ صرف آپ کا ارادہ تمدن اور آپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو، تو کیا ایسے شخص کو آپ کے اصحاب میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ اور آیا ایسا شخص ان فضیلتوں میں شریک ہوگا جو آپ کے مریدوں کو حاصل ہوگی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور مجھ سے ارادتاً عقیدت رکھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور اس کو توبہ کی توفیق دے گا، اگرچہ اس کے طریق مکروہ ہو۔ اور ایسے شخص کا شمار میرے مریدوں اور اصحاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صدقہ وعدہ کیا ہے کہ میرے دوستوں، میرے اہل مذہب، میری راہ پر چلنے والے، میرے مریدوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کو جنت میں جگہ دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کسی تکلیف میں مجھ سے امداد چاہے یا مجھے آواز دے اور پکارے، اس کی تکلیف دور کی جائے گی۔ جو کوئی میرے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ اور جو کوئی 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر سرور عالم پر درود شریف پڑھے، اس طرح دونوں رکعتیں ختم کرتے سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھے اور عراق کی جانب 11 قدم چلے اور میرا نام لے کر اپنی مراد اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد اپنے فضل و کرم سے پوری کرے گا۔ ناظرین گرامی، جو شخص حضرت پیر و دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی بھی عداوت رکھے گا یا ان کی ادنا سے بھی بے ادبی کرے گا، تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا اور ذلت کی موت مرے گا۔ ایک مرتبہ آپ کا خادم ابو الفضل بزاز کے پاس گیا اور کہا، مجھے وہ کپڑا درکار ہے جو 1 اشرف کی فی گز ہو، کم نہ ہو۔ بزاز نے پوچھا، کس لیے خریدتے ہو؟ خادم نے جواب دیا کہ اپنے آقا سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے درکار ہے۔ یہ سن کر بزاز کے دل میں خیال آیا کہ شیخ نے بادشاہ وقت کے لیے بھی کپڑا نہیں چھوڑا، اور بزاز کے دل میں ابھی یہ خیال پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ غیب سے اس کے پاؤں میں ایک کیل چبھی اور ایسی چبھی کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ لوگوں نے پاؤں سے کیل نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن مطلب براری نہ ہو سکی۔ آخر کار لوگ بزاز کو اٹھا کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے ابو الفضل، تم نے اپنے دل میں ہم پر اعتراض کیوں کیا؟ فرمایا، مجھے اپنے معبود کی عزت کی قسم،
کہ اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے کہ اے عبد القادر وہ کپڑا پہنو جس کی قیمت 30 گز 1 اشر کی ہے۔ مزید فرمایا کہ ابو الفضل یہ کپڑا میت کا کفن ہے اور میت کا کفن عمدہ اور نفیس ہونا چاہیے جو 1000 موت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست اقدس ابو الفضل کی تکلیف کے مقام پر رکھا۔ آپ کے ہاتھ رکھتے ہی تکلیف اس طرح جاتی رہی گویا بالکل تھی ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ابو الفضل کا اعتراض ہمارے پاس پہنچا اور کیل کی صورت میں اس کے پاس لوٹ کر جو کچھ چاہا کیا۔ ناظرین گرامی، آپ رحمت اللہ کی مجلس واعظ میں 400 اشخاص کلمات لیے آپ کی نصیحتیں قلب بند کرتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابتدائی زمانہ میں سرور عالم اور سیدنا حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم کو میں نے عوام میں دیکھا جنہوں نے مجھے واعظ کرنے کا حکم دیا اور میرے منہ میں اپنا لحاظ و دہن ٹپکایا اور مجھ پر ابواب و صحن کھول دیے۔ ناظرین گرامی، ایک شیخ کا بیان ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واعظ کرنے کے لیے منبر پر بیٹھتے تو پہلے الحمدللہ کہتے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ولی جو غائب ہو یا حاضر ہو خاموش ہو جائے، اور پھر دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرماتے۔ اس عرصہ میں فرشتے اور تمام اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں دکھائی دیتے اس سے زیادہ نظر نہ آنے والے جنات ہوتے۔ آپ رحمت اللہ کے ہم اثر ایک شیخ کا بیان ہے کہ مہینے میں اپنی عادت کے موافق جنات کی حاضری کے لیے عزیمیت کری لیکن کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں بہت دیر تک عزیمیت کرتا رہا، پھر حیران ہوا کہ جنات کی حاضری کیوں نہیں ہو رہی ہے، ان کے آنے کا سبب کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ جن حاضر ہوئے تو میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ فرما رہے تھے اور ہم سب جنات وہاں حاضر تھے۔ آپ آئندہ ہم کو اس وقت طلب کریں جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ نہ فرما رہے ہوں، ورنہ ہماری حاضری میں تاخیر ہوگی۔ میں نے پوچھا کیا تم لوگ حضرت شیخ کی مجلس واعظ میں حاضر ہوتے ہو؟ اس پر جنات نے جواب دیا کہ شیخ کی مجلس میں انسانوں کی نسبت ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم جنات کے اکثر قبائل حضرت شیخ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں اور توبہ استغفار میں مشغول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں اولیاء اعظام اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی شریک ہوتے ہیں۔ اور خود محبوب رب العالمین ابھی تربیت و تائید کے لیے تشریف لایا کرتے تھے اور سیدنا حضرت خضر علیہ السلام بھی شریک ہوتے۔ ناظرین گرامی، آپ کا واعظ بڑا پرتاثیر ہوتا تھا۔ حاضرین مجلس مضطرب اور بے چین ہو جاتے، ان پر وجدال و وخال کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ کوئی گریہ فریاد کرتا، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا، کوئی بے ہوش ہو کر جان دے دیتا۔ آپ کی مجلس و واعظ سے اکثر لوگوں کے جنازے نکلتے، جس کا سبب یہ تھا کہ وہ آپ کی ذوق و شوق، ہیبت و تصرف، عظمت و جلال کی تاب نہ لا سکتے اور دم توڑ دیتے تھے۔ 500 سے زیادہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو اور بدماشوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے بدکاریوں سے باز آئے۔ اس کے علاوہ عام محلوق کی فیض یابی کی تعداد بے انتہا و بے شمار ہے۔ ناظرین گرامی، سیدی حضور شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آپ کے لقب مبارک محی الدین کے بارے میں عرض کیا تو آپ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 511 میں برہنہ پاؤں بغداد شریف آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک بیمار شخص ملا جو انتہائی کمزور، جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے میرا نام لے کر مجھے سلام کیا اور قریب آنے کو کہا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے سہارا دینے کے لیے کہا۔
آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو سہارا دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم صحت مند ہونے لگا، اس کے چہرے پر تر و تازگی آنے لگی۔ اس نے کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ انا الدین، میں دین اسلام ہوں۔ میں قریب المرگ ہو گیا تھا، اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری بدولت دوبارہ زندہ فرمایا۔ اس کے بعد جب میں جامع مسجد آیا تو ایک شخص نے میرے جوتے پکڑے اور کہا یا سید المحی الدین۔ جب میں نماز پڑھنے لگا تو چاروں طرف سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے کسی نے مجھے اس لقب مبارک سے نہ پکارا تھا۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ کی سیرت مبارکہ کا بے منظر عمیق مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں مبارکہ اور توکل اللہ کو اپناتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ پر علم و عمل کے سانچے میں ڈالا۔ جب اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم و عمل کا فکر بنایا تو آپ رحمۃ اللہ نے اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش چیلنجز کو اپنی نگاہ کرم اور عمل سے ختم فرمایا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے محی الدین کا خطاب ملا۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی دین پہ چاروں طرف سے مختلف طریقوں سے جلکار کی جا رہی ہے اور یہ حملوں سے سخت ہے، کیونکہ آج کا دشمن ظاہر کم اور مخفی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے اپنے آپ کو علم و عمل سے آراستہ کر کے وقت کی نزاکت کو سمجھے اور دشمن چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، اس کا مقابلہ کرنے اور اس کو شکست فاش دینے کے لیے کسی قسم کی قربانی سے درائگ نہ کرے۔ ناظرین گرامی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے مجاہد اور عبادت گزار تھے۔ نفس کشی کرتے، روزے رکھتے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے، ہر رات 200 کے قریب نفل نمازیں پڑھتے اور رکوع میں سورہ رحمان اور سورہ مزمل کی تلاوت کرتے۔ سورہ اخلاص ایک ایک رکعت میں 100 مرتبہ پڑھتے، ہمیشہ باوضو رہتے، بڑھاپے میں بھی ساری رات قرآن کی تلاوت اور رکوع و سجود میں رہتے۔ صبح کی نماز کے بعد طالب علموں، خادموں اور صوفیہ کو شریعت کی تعلیم دیتے۔ زندگی کے آخری لمحات تک فرائض سے کبھی غفلت نہ برتی۔ ناظرین گرامی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے ابتدائی 17 سال اپنے وطن میں گزارے۔ 9 سال بغداد میں رہ کر علوم ظاہری و باطن کے حاصل کیے۔ 40 سال تک لوگوں میں دین کو عام کرتے رہے، رشد و ہدایت، اصلاح و خلق اور اعلاء کلمات اللہ کے لیے کام کیا۔ 90 سال کی عمر پائی اور 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو دائے اجل کو لبیک کہا۔ بغداد میں آپ کا روضہ مرجع حلائق بنا ہوا ہے۔